وما قدر اللہ حق قدر۔ اگلا پوائنٹ کہ ان کی موڑتا نہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے آگے مجبور ہے؟ قرآن مجید تو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ موڑنے پر آئے تو اپنے نبی نوح کی موڑ دیتا ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے بات نہ کر، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد عملہ ہے، تجھے اس نے نبی اور رسول نہیں مانا، یہ میرا نافرمان ہے، اس کو غرق ہونے دے، اس کے بارے میں بات نہ کر۔ نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما وزدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دنیا میں جب بھی کسی مذہبی جماعت کا لیڈر، رہبر اور رہنما مرتا ہے تو اس کے ماننے والے اس کے ساتھ تین کاموں میں سے ایک کام ضرور کرتے ہیں۔ یا تو اس کو یکسر بلا دیتے ہیں، نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں، یا دوسرا کام اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی یادگار قائم کی جاتی ہے اور اسے مرنے کے بعد بھی خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں، اور یا پھر تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کی قبر کے اوپر عمارت کھڑی کر کے اس کے بارے میں یہ نظریہ دے دیا جاتا ہے کہ اس کا ادراک، اس کی سننے کی طاقت، اس کے دیکھنے کی طاقت، کام کرنے کی طاقت زندہ انسان سے بڑھ چکی ہے، لہذا اب اس کے سامنے اپنی حاجات رکھو، اپنی مشکلات رکھو، یہ حاجت روائی بھی کرے گا، مشکل کشائی بھی کرے گا۔ ہمارا معاشرہ چونکہ ہندو معاشرے کے ساتھ کافی مدت تک رہا تو ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، وہ اپنے لیڈر کی تصویر بنا کر، بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دیتے اور اس کے بارے میں یہ نظریہ گھڑ لیتے کہ یہ ہماری مشکل حل کرتا ہے۔ تو ادھر سے دیکھ کر ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے لیڈر اور رہنما کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ شخصیت کہ جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی کہ وہ اپنی میت والی چارپائی سے اٹھ کر غسل والے پھٹے کے اوپر لیٹ جائے، وہ انسان غسل والے پھٹے کے اوپر لیٹ کر اپنے کپڑے خود نہیں اتار سکتا، وہ زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ کپڑے اتارنے کے بعد اپنے اوپر پانی نہیں بہا سکتا، وہ زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ پھر دوران غسل اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، غسل دینے والا دوسرے ساتھی کو کہتا ہے اس کی ذرا کروٹ بدلو، میں نے صابن لگانا ہے۔ زندہ انسانوں کا محتاج ہے وہ۔ غسل کے بعد دوبارہ میت والی چارپائی پر نہیں لیٹ سکتا، زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ کفن نہیں پہن سکتا، زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ قبرستان تک جا نہیں سکتا، زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ قبر کے اندر اتر نہیں سکتا، زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ قبر کے اندر اترنے کے بعد اپنے اوپر مٹی نہیں ڈال سکتا، وہ اس کام کے اندر بھی زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جیسے ہی مٹی اس کے اوپر برابر کی جاتی ہے، اب زندہ انسان اس کے محتاج ہو گئے ہیں۔
اس کے اندر اگر کوئی حص باقی ہوتی، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو مردہ نہ قرار دیتا اور نہ ہی گھر والوں کی ضرورت ہوتی کہ وہ اس کو اٹھا کر مٹی کے نیچے دفناتے۔ مٹی کے نیچے دفنانا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ بھی مان رہے ہیں کہ اب اس کی کوئی بھی حص باقی نہیں رہی، دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ لہذا یہ بات جب ان کے سامنے کی جاتی ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں، ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، تو 3 جوابوں میں سے ایک جواب ان کی جانب سے ضرور آئے گا۔ جی ہمارا یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے، سواد اعظم کا یہ عقیدہ ہے۔ یا پھر دوسرا جواب ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ اسی عقیدے کے اوپر رہے ہیں، اگر یہ غلط ہوتا تو وہ کیوں اس عقیدے کے اوپر رہتے۔ اور یا پھر تیسرا جواب ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے، بھئی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے نا۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں، ان کی بنیاد پر کوئی عقیدہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ ان تینوں باتوں کی بنیاد پر کوئی نظریہ گڑھا جا سکتا ہے؟ کیا وہ عقیدہ درست ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید ہمیں ان کا جواب یوں دیتا ہے۔ پہلی بات جو ان کی جانب سے آئے گی کہ اکثریت کا یہ عقیدہ ہے، سواد اعظم کا یہ عقیدہ ہے۔ تو قرآن مجید سے پوچھا گیا کہ کیا اکثریت جس عقیدے کے اوپر ہو، جو عمل کرے وہ درست ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، زمین کے اندر بسنے والوں میں سے اکثریت کی اگر تو پیروی کرے گا تو وہ تمہیں راہ راست سے دور لے جائیں گے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، تو حرص بھی کرے تو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں پہلا رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان سے پہلے انبیاء کا سلسلہ تھا، 1000 سال تک یہی سلسلہ رہا، جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے۔ پہلے لوگ مسلمان ہی تھے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں لوگ شرک کو اختیار کیے ہوئے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی درجہ دیا۔ تو وہ پہلے نبی تھے جن کا ٹکراؤ غیر مسلموں کے ساتھ ہوا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھ لیجئے، آپ کو دنیا کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی نظر آئے گی، غیر مسلموں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اوپر تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوئے تھے تو کتنے افراد آپ کے ساتھ تھے؟ اکیلے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر ساتھ شامل ہو گئے، حضرت علی ساتھ شامل ہو گئے، حضرت خدیجہ آ گئی، حضرت بلال آ گئے، اور دیگر صحابہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ملتے گئے۔ تو آپ کے مخالفین کی تعداد آپ کی زندگی کے اندر بھی زیادہ تھی، اور آج 1450 سال کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی تعداد تھوڑی ہے، نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اگر یہ زیادہ تعداد حق کا معیار ہو پھر تو اسلام ختم ہو جانا چاہیے، اسلام تو درست نہیں رہتا، پھر نبیوں کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی بالفاظ دیگر یہ مانیں گے کہ یہ اضافہ، یہ تعداد کی زیادتی، یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے۔ حق کا معیار جو قرآن نے دیا ہوا ہے، قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن کُنتُم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ،
مسلمان کے لیے دلیل ہے رب کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہے مسلمان کے لیے برہان اور دلیل. جس کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہے وہ اکیلا ہی کھڑا ہو وہ حق پر ہے، اور جس کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے وہ ساری دنیا بھی ایک سائڈ پر ہو جائے وہ حق پر نہیں ہو سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے نبیوں کو دیکھا صفوں کے اندر کھڑے ہیں اپنی امتوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ 2 بندے ہیں، کسی کے ساتھ 3 بندے ہیں، کسی کے ساتھ چند افراد ہیں. تو اگر یہ زیادتی، یہ زیادہ تعداد، یہ اگر حق کا معیار ہو تو ان انبیاء کی نبوت کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی عقیدہ زیادہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے تو یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے. قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے اس کو حق کا معیار قرار نہیں دیا. حق کا معیار قرآن اور حدیث ہے. دوسری بات جو ان کی جانب سے آئے گی، ہمارے بڑے بزرگ باپ دادا فلاں فلاں عالم گزرے ہیں، وہ اس عقیدے کے اوپر گزرے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو وہ کیوں یہ عقیدہ اپناتے؟ قرآن مجید سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگ باپ دادا کی طرف سے چلا آنے والا عقیدہ نظریہ یہ درست ہوتا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا جواب یوں دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی وحی کی طرف اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی یہ باپ دادا کا عقیدہ جس کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کرنا، یہ نبی کے مخالفین کا وتیرہ ہوتا ہے. نبی کو رد کرنے والے لوگوں کا یہ طریقہ، تو توحید کی دعوت دیتا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے، ہم تو تیرے پیچھے نہیں چلیں. مکے کے لوگ بیت اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو الف ننگا ہو کر کرتے تھے، کپڑے اتار کر کرتے، مرد بھی عورتیں بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کو فتح کیا تو اس کے بعد سن 9 ہجری میں پہلا حج مسلمانوں کی قیادت کے اندر ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سال حج کے لیے تشریف نہیں لائے، اگلے سال آپ حج کے لیے تشریف لائے. تو وہ پہلا حج جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مسلمانوں کی قیادت میں ہوا وہ سن 9 ہجری کے اندر ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہاں پر جا کر تم نے یہ اعلان کرنا ہے آج کے بعد بیت اللہ کا کوئی بھی انسان ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا. سن 9 ہجری سے یہ پابندی لگی ہے اور آج 1445 ہجری ہو گئی، یہ پابندی چلی آ رہی ہے. اس کے بعد کسی نے ننگے ہو کر طواف نہیں کیا بیت اللہ. لیکن سن 9 ہجری سے پہلے تک جو حج ہوئے ہیں یا طواف ہوئے ہیں یا عمرے ہوئے ہیں، اس کے اندر مکے کے لوگ ننگے ہو کر طواف کر لیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس، تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آگے لے کر چلو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دلیل تمہارے پاس، حضرت اسماعیل ان سے کوئی دلیل؟ ظاہر ہے یہ 2 نبی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، بتاؤ کوئی دلیل. تو قرآن مجید نے ان کا جواب نقل کیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ جب وہ بے حیائی کا کام انہوں نے کر لیا تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا ننگے طواف کرتے تھے، ہم بھی ننگے طواف کر رہے ہیں. یہ تھی جی ان کی دلیل. معلوم ہوا کہ یہ باپ دادا کو کہنا کہ یہ حق کا معیار ہے، یہ چلے آنے والا عقیدہ اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. ہم یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں، ہم اپنی لڑی کو دیکھ لیں، اوپر نسب نامے کو دیکھ لیں. کوئی 6 پشتوں پر جا کر ہندو مذہب سے نکل آئے گا، کوئی 8 پشتوں پر جا کر سکھ مت سے نکل آئے گا، کسی کا تعلق بدھ مت سے نکل آئے گا. ہمارے باپ دادا ظاہر ہے انہی مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے جو یہاں پر پائے جاتے تھے. ہمارے اوپر باپ داداؤں میں سے کوئی ایک بندہ مسلمان ہوا اور آگے اسلام کی لڑی چل پڑی اور آج اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر یہ باپ دادا حق کا معیار ہو، ہمیں تو اسلام چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو باپ دادا کوئی ہندو تھا،
کوئی سکھ تھا، کوئی جین مت تھا، کوئی بدھ مت تھا، کوئی عیسائیت کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، تو اس بات کو وہ نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا کہ بالفاظ دیگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ باپ دادا کوئی حق کا معیار نہیں ہے۔ حق کا معیار وہی ہے جو قرآن نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ برہان، دلیل رب کا قرآن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسرا جواب جو ان کی جانب سے آتا ہے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے، بھئی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے نا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو کام چھت پر کرنے والا ہے وہ آپ سیڑھی پر شروع کر دیں۔ آپ نے دعا چھت پر جا کر کرنی ہے، آپ سیڑھی سے دعا شروع کر دیں۔ آپ نے مشکل کشائی چھت پر جا کر کروانی ہے، آپ سیڑھی کو کہیں کہ تو میری مشکل حل کر دے۔ حاجت روائی چھت پر جا کر کروانی، آپ سیڑھی کو کہیں تو میری حاجت روائی کر دے۔ سجدہ چھت پر جا کر کرنا، آپ سیڑھی کو سجدہ شروع کر دیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر تم کہتی ہو کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے اور ان بزرگوں کو بطور سیڑھی تم استعمال کرتے ہو کہ خدا تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے، جیسے کہ سیڑھی سے یہ ذریعہ ہے چھت پر پہنچنے کا، تو بھائی پھر سیڑھی سے سیڑھی والا کام لو، چھت سے چھت والا کام لو۔ جو کام چھت والا ہے وہ چھت سے لو۔ سجدہ چھت پر آ کر کرنا ہے نا، اللہ کو کرنا ہے تو سجدہ اللہ کو کرو، سیڑھی کو کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ مشکل کشائی حاجت روائی اللہ سے کروانی ہے نا، سیڑھی کو کیوں مشکل کشا اور حاجت روا مانا جا رہا ہے؟ سیڑھی کا کام کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر قدم رکھ کر چھت کے اوپر آ جائیں۔ ابھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھے اور اوپر یہاں حال میں آ گئے، یہاں پر آ کر ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ اب کوئی سیڑھی کو سجدہ شروع کر دے، سیڑھی کو کہے کہ تو میری حاجت روائی کر، مشکل کشائی کر، یہ تو غلط ہے نا۔ سیڑھی سے سیڑھی والا کام، اس کے اوپر قدم رکھیں، اوپر حال کے اندر آئیں۔ عبادت یہاں پر آ کر ہوگی، دعا یہاں پر آ کر آپ اللہ سے کریں گے، سیڑھی سے دعا نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ ان کو سیڑھی سمجھتے ہیں تو آپ ان کے نقشے قدم پر چلیں، جہاں سے انہوں نے مانگا ہے تم بھی وہاں سے مانگو نا۔ جس ذات کو انہوں نے سجدہ کیا ہے تم بھی اسی ذات کو سجدہ کرو، ان کے نقشے قدم پر چلو، ان کے قدم پر قدم رکھو، جیسا کہ سیڑھی کے اوپر قدم رکھ کر آپ چھت پر جاتے ہیں۔ اس کا جو پہلا جز ہے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کی سنتا ہے، فلاں فلاں کی نہیں سنتا، اس لیے ہمیں ضرورت ہے درمیان میں واسطوں اور وسیلوں کی؟ قرآن مجید نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، میں اس کو جواب دیتا ہوں جب بھی مجھے پکارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عباد کا لفظ استعمال کیا جو عبد کی جمع ہے۔ عربی زبان کے اندر عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، اس کی امت بھی ہو سکتی ہے، چودھری بھی ہو سکتا ہے، اس کا کمی بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ بھی ہے، اس کی رعایا بھی ہے، عام بندہ بھی ہے، خاص بندہ بھی ہے۔ ہر انسان کو عربی زبان کے اندر لفظ عبد سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی انسان پکارے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، اصل میں حقیقت یہ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر جانی نہیں ان لوگوں نے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اگلی پچھلی ساری مخلوقات ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی بولی کے اندر اللہ تعالیٰ سے الگ الگ چیز مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی سننے پر بھی قادر ہے اور ان کو دینے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری سنتا نہیں، وما قدر اللہ حق قدر۔ اگلا پوائنٹ کہ ان کی موڑتا نہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے آگے مجبور ہے؟ قرآن مجید تو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ موڑنے پر آئے تو اپنے نبی نوح کی موڑ دیتا ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے بات نہ کر، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد عملہ ہے، تجھے اس نے نبی اور رسول نہیں مانا، یہ میرا نافرمان ہے، اس کو غرق ہونے دے، اس کے بارے میں بات نہ کر۔
نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ان کی موڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ مجبور ہے ان کے آگے، بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، مالک جو مرضی کرے، سنتا سب کی ہے، مرضی ہے اس کی، مانے ان کی نہ مانے، قبول کرے دعا نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی ہے اپنی امت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ تیری دعا قبول نہیں کرنی۔ تو آج ہم لڑ رہے ہیں، یہ مسجد کن کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہاں پر نہیں جانا نماز پڑھنے کے لیے، وہ مسجد کن کی، یہ فلاں کی ہے، وہاں پر نہیں جانا نماز پڑھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، ہم لڑ رہے ہیں، آج تک لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نبی علیہ السلام کی قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اگر موڑنے پر ہے تو اپنے نبی پیغمبر کی موڑ دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی موڑتا نہیں، یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجبور ہے ان کے آگے۔ یہ جب ہم باتیں مکمل کر لیتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت کرتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جلی ہوتی ہے اس کو کہا تھا، کھجور کی ویلیو، پھر اس کی گٹھلی کی ویلیو، جلی کی ویلیو، یعنی ککھ ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو ان کے پاس تو یہ جلی بھی نہیں ہے، جب وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے تو تمہیں دیں گے کہاں سے؟ بھئی دیتا تو وہ ہے نا جس کے پاس کچھ ہو، اس ذات کو پکارو جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اوروں کو نہ پکارو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ سادہ سی دلیل ہے، بالکل سادہ سی دلیل کہ تم ان کو پکارتے وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تم کہتے ہو نا سنتے ہیں وہ، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ سادہ سی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کوئی کہتا ہے نا جی یہ ہماری سنتے ہیں، آ جاؤ جی ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ان کو پکارو، اگر یہ سنتے ہیں تو تمہیں جواب تو پھر دیں گے نا، اگر انہوں نے اندر سے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے کہ واقعی یہ سنتے ہیں۔ ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے ہم سنتے ہیں، ہمیں کوئی پکارے گا تو ہم اللہ کی توفیق سے اس کی پکار کا جواب دیں گے، اس کو بتائیں گے ہاں بھائی میں یہاں پر ہوں، ہاں جی کیا بات ہے۔ وہ ہم اپنے موڈ میں ہوں تو نہ بات کریں وہ الگ بات ہے، لیکن ہم جواب دیں گے کیونکہ ہم سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سنتے ہیں تو تم ان کو پکار کر دیکھ لو تمہیں جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگر مل جائے تو تمہاری بات ٹھیک، نہ ملے تو میری بات ٹھیک۔ کوئی سائنس راکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی پڑھے لکھے انسان ہونے کی کوئی ضرورت، ایک عام سا بندہ بھی اس دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ جائیں پکاریں، بزرگ فوت ہوئے تو انہوں نے ایک نعرہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر دیا بڑا رزم کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا تھا اپنی زندگی کے اندر کہ میری قبر کے اوپر بھی آ کر تم یہ نعرہ لگاؤ گے نا تو اندر سے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ میرے ساتھ اس نے بحث شروع کر دی، الجھ پڑا، تو میں نے کہا بھی تمہارے بزرگوں کا یہ عقیدہ، آ جاؤ مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ، تو تم اوپر سے نعرہ لگانا، اگر اندر سے جواب آ گیا تو میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، میں چھوڑ دوں گا وابیوں کو، تمہیں تو میرے اوپر خرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے اوپر خرچہ کر دیا اہل حدیثوں نے، مجھے پڑھا دیا ہے، میں پڑھ چکا ہوں سارا کچھ، تو پلیا پلایا مولوی تم کو مل جائے گا، تمہیں تو پریشان، تو آ جاؤ میرے ساتھ، تم اوپر سے نعرہ لگاؤ، اندر سے آواز آ گئی تو میں تمہارا۔ آج تک نہیں مجھے لے کر گیا وہ وہاں پر، ان کو پتہ ہے جواب نہیں آئے گا، یہ قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر ہے تو انہیں سنانے والا نہیں ہے۔ یہ آیات اور دیگر آیات جب آپ ان کے سامنے پڑھیں گے تو ان کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ یہ تو بتوں کی آیتیں ہیں، تم ہمارے بزرگوں پر فٹ کر رہے ہو، بتوں کی آیتیں بزرگوں پر فٹ کر رہے ہو، تمہیں تو قرآن کا نہیں پتا۔ تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کیا یہ بتوں کی آیتیں ہیں؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے وہ لوگ، بت کریں گے انکار، بت تو بول ہی نہیں سکتے،
انکار کون کرے گا وہاں؟ اس کا مطلب یہ کہ محض بتوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ جیتی جاگتی چیزوں کی بھی باتیں ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، شرک کرنے والوں کو بھی اور معبودان باطلہ کو بھی ہم کہیں گے اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرو، کسی کو ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ اپنی اپنی جگہ پر رک جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، کیونکہ شرک کرنے والوں کو یہ عقیدہ دیا گیا نذرانے بہانے سلامے دو، چادریں چڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تمہیں یہ گھسیٹ کے ساٹ کر اپنے پلو کے ساتھ باندھ کر لے جائیں گے جنت میں۔ تو اب وہاں پر جب کھڑے ہوں گے حساب کے لیے تو اب کہیں گے لے کر جاؤ، اب وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو یہ عقیدہ ہی نہیں دیا۔ وہ کہیں گے تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، وہ انکار کر دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تمہیں کیوں لے کر جائیں، ہم تو خود یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، تمہیں کہاں سے لے کر جائیں۔ وہ آگے سے جواب دیں گے، یعنی یہ جو جن کی عبادت کی گئی، جن کو پکارا گیا دنیا کے اندر، وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ اب یہ جو لڑائی جھگڑا ہوگا، یہ تکرار ہوگا، یہ بتوں کے ساتھ ہوگا۔ بت تو تکرار نہیں کر سکتے، وہ تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیتی جاگتی چیزیں بھی ہوں گی، یہ صرف اپنے شرک کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے ایک طفل تسلی ہے بس۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے بزرگ کا تذکرہ کیا، جس کو ماضی کے اندر بھی خدا بنایا گیا، آج بھی لوگ اس کو خدا مانتے ہیں اور مستقبل کے اندر بھی مانتے رہیں گے جب تک ان کا دوبارہ نزول نہیں ہو جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسائیوں کے عقیدے کا پتہ ہے نا آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ آج بھی کسی عیسائی سے پوچھ کر دیکھ لیں، اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہے ہیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل کیا کہ قیامت والے دن میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کروں گا، عیسیٰ سے میں پوچھوں گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو خدا بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں، میں نے تو ان کو یہ کہا تھا نعبد اللہ ربی و ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ اب یہ کیا نعوذ باللہ محض بت ہیں؟ بھئی یہ بزرگ جن کو سمجھا جا رہا ہے یہ ان بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے فضیلت والی شخصیات اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے، اور قیامت والے دن باقاعدہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے جو ان کو خدا مانتے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارا خدا جس کو تم مانتے تھے، جس کو پکارتے تھے، وہ تو خود کہہ رہے کہ میں نے تو یہ تعلیم ہی نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ یہ محض بتوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں بھی ہیں، یہ جیتی جاگتی چیزوں کی بھی باتیں ہیں۔ تو جب ہم اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ پکار نہیں سنتے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ پکڑ سکیں، نہ ایسے کان ہیں جس کے ساتھ سن سکیں، نہ ایسی آنکھیں جس کے ساتھ دیکھ سکیں۔ جب وہ سننے پر ہی قادر نہیں ہیں تو پھر ان کو پکارا کیوں جا رہا ہے؟ یہ بات جب کسی کو سمجھ میں آ جائے گی تو کوئی بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا سجدہ کرنے کے لیے، کوئی بھی اس کو پکارے گا نہیں، کیونکہ جب مجھے پتا ہوگا کہ میں یہاں پر جاؤں گا میری بات وہ سنے گا ہی نہیں، تو میں کیوں اپنا ٹائم وہاں پر ضائع کروں؟ کوئی بھی نہیں ضائع کرے گا وہاں، کیوں وہاں پر جا کر کوئی سجدہ ریز ہوگا، کیوں وہاں پر جا کر کوئی چادر چڑھائے گا، کیوں نذرانے مہانے سلانے دے گا، جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ تو کام کر ہی نہیں سکتے، یہ تو سن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہے بنیاد امت کے اندر شرک کی کہ یہ نظریہ دیا گیا ہے کہ یہ سنتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں تو تمہاری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اور عقلی انداز سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا دنیا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اگر یہ سنتے ہوتے تو تمہاری کبھی ضرورت نہ ہوتی کہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ قبر کے اندر اتارتے، کوئی دنیا کا ڈاکٹر ان کو مردہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ جب انسان کومے میں چلا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کی زندگی کی ڈور تو جڑی رہتی ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا،
سانس اس کی کوئی بھی انسان اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ مر چکا، کہتا ہے نہیں بھائی ابھی زندگی کی ڈور اس کی جڑی ہوئی ہے۔ جب قومیت کی حالت میں بھی جب اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہاں جی اب یہ مر چکا ہے، اب آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس کو دفنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنتا نہیں۔ تو یہ عقیدہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سنتے نہیں ہیں، جب یہ سنتے نہیں ہیں تو مشکل حل نہیں کر سکتے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عقیدہ غلط ہے ان کو پکارنے والا۔ تو اس بنیاد کے اوپر امت کے اندر شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔